الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پہلے کے مشرکین اور آج کے مشرکین میں کیا فرق ہے؟ پہلے کے مشرکین اور آج کے مشرکین میں جو فرق ہے اس کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ مشرکین یہ بہت بڑے ظالم ہیں، یہ بہت بڑے مجرم ہیں، یہ بہت بڑے گنہگار ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا سب کچھ حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ لوگ بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے یہ لوگ گنہگار ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کی موت اسی حالت میں ہو جاتی ہے، توبہ کیے بغیر ہی اگر مر جاتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کبھی معاف بھی نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں مختلف صورتوں میں اور مختلف آیتوں میں بیان کیا ہے کہ یہ لوگ جب مشکل میں پریشانی میں پھنس جاتے ہیں، جب کسی مصیبت میں گھیر لیے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو ہی یاد کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین انہیں بچا لیتا ہے، مصیبت سے نکال دیتا ہے، تو پھر اب اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں بچایا ہے، فلاں کی وجہ سے ہم بچ پائے ہیں۔ اور اس طرح کی مثالیں قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ مشرکین جو مشرکین مکہ تھے، طواف کرتے ہوئے بھی شرک کرتے تھے، وہ بھی تلبیہ پکارتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہم لبیک لا شریک لک، لا شریک لک لبیک۔ یہاں جب آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہلاکت تو رک جاؤ، اس سے آگے مت بڑھو، اس سے آگے مت جاؤ، لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے تھے؟ الا ہوا شریک لک، ہاں ایک ہے تمہارا جو شریک ہے، تمہارے ساتھ ایک ہے جو شریک ہے، تملک ہوا ما ملک، جس کا تو مالک ہے لیکن وہ مالک نہیں ہے۔ شریک کس طرح سے ٹھہراتے تھے یہ لوگ؟ تلبیہ میں بھی اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ الا شریکا ہوا لک تملک ہوا ما ملک، شریک ٹھہراتے تھے، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ مشرکین جب سمندر میں سفر کرتے تھے، جب سمندر کے موج میں پکڑ لیے جاتے تھے تو اللہ رب العالمین کو دل سے یاد کرتے تھے، دل سے پکارنا شروع کر دیتے تھے۔ جب اللہ رب العالمین صحیح سالم اس کو نکال دیتا تو پھر اب شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے۔ اور قرآن کریم کے اندر کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، کہ جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے، سمندر میں جب یہ سفر کرتے، جب پکڑ لیے جاتے تو اللہ رب العالمین کو دل سے یاد کرتے، عبادت صرف اللہ کے لیے خاص کرتے، لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین خشکی کی طرف اس کو لا کر کے پناہ دے دیتا، بچا دیتا، تو اب شریک ٹھہرانے لگتے۔ انہی مثالوں میں سے ایک مثال کہ یہ مجرم، یہ مشرک کس طرح سے اللہ رب العالمین کے ساتھ دغا کرتے ہیں، کس طرح سے یہ فراڈ کرتے ہیں، کس طرح سے یہ دھوکہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ دھوکہ کیا دیں گے؟ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو ہی ہلاک و برباد کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک میاں بیوی کا ذکر کیا ہے کہ جب دونوں آپس میں
تعلق قائم کرتے ہیں، جب بیوی حمل سے ہو جاتی ہے، جب حمل ٹھہر جاتا ہے، جب حمل ہلکا ہوتا ہے تو وہ حمل لیے چلتی پھرتی رہتی ہے، اور جیسے ہی حمل بوجھل ہوتا ہے تو پھر دونوں اللہ سے دعا کرنے لگتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ اللہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم تیرا شکر گزار بنیں گے، تیرا شکریہ ادا کریں گے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین دے دیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون، جب اللہ رب العالمین صحیح سے اس کو اولاد دے دیتا ہے، جب اس کے یہاں بچہ کی ولادت ہو جاتی ہے تو اب یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو فلاں نے دیا ہے، فلاں کی وجہ سے ایسے ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کرتے ہیں اس کی کئی ایک شکلیں ہو سکتی ہیں، کئی ایک شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کسی کے یہاں بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا نام بابا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کسی درگاہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کا نام رکھا جاتا ہے، فلاں بخش، امام بخش، یا پیر بخش، یا فلاں بخش، اس طرح سے اس کا نام رکھا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ فلاں نے دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یا اس کی یہ بھی شکل ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو درگاہ پہ جا کر کے نذر و نیاز چڑھائے، نذرانے پیش کرے تاکہ ان کے عطا سے ہی یہ بچہ پیدا ہوا ہے، انہوں نے ہی دیا ہے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی دیوی دیوتا کے پاس لے کر کے جائے، اگر وہ ہندو یا غیر مسلم ہے تو، یا جو مسلمان اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہتے وہ جاتے ہیں درگاہ کے پاس، بابا کے سامنے یا قبر کے سامنے جا کر کے ماتھا ٹھیکواتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ہی دیا ہے، ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کتنے بڑے فراڈی یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین دے رہا ہے، جس سے ابھی مصیبت میں پکار رہا تھا، جس نے اس کی پریشانی کو دور کر دیا، اب اس کے ساتھ یہ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمیں مسلمان ہو کر کے ہی مننا ہے، اسلام پر ہی مریے میرے بھائی، شرک مت کریے، شرک کے قریب بھی مت پھٹکیے، ورنہ اگر شرک پہ آپ کی موت ہو گئی، آپ شرک کے دلدل میں پھنس گئے تو اللہ کی پناہ۔ اللہ رب العالمین نے مثالیں دی ہیں، کھول کھول کر کے بیان کیا ہے۔ اور آج کے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اولیاء اور صالحین کی مزاروں پر جا کر کے دنوں رات وہاں چکر کاٹتے ہوئے مہینوں مہینوں وہاں بیٹھتے ہیں، روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، وہاں جا کر کے گریہ وزاری کرتے ہیں، یہ میرے بھائی گمراہی ہے۔ یہی طریقہ اگر آپ اپنے رب کے لیے اختیار کرتے، آپ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اپنے رب سے اگر مانگتے تو اللہ رب العالمین خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ لیکن آپ نے اللہ کے ساتھ جو یہ شریک ٹھہرا رکھا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے آپ کی، یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کے آپ ایسوں کے سامنے جاتے ہیں جس کے اندر کچھ بھی سکت نہیں ہے، کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا ہے اور مثال دے دیا ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ان کے اندر مکھی پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اگر مکھی ان سے کچھ لے کر کے چلی بھی جائے چھن بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جس سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے اور جو مانگنے والے وہ بھی کمزور ہے، دونوں کمزور ہے۔ ارے مانگیے اس سے جو پاورفل ہے، جو طاقتور ہے، جو دینے والا ہے، دینے کی قوت رکھتا ہے، اس کو ہر طرح سے اس پر قوت حاصل ہے، اس سے مانگیے نا۔ آپ ایسوں سے جا کر کے آپ مانگتے ہیں، ایسوں کے سامنے جا کر کے آپ روتے اور گڑ گڑاتے ہیں جو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے، سن بھی لے تو وہ جواب نہ دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تمہاری جیسے، تمہاری جیسے یہ
फदऊहुम फलियस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह फरमा रहा है पुकारो, और जिन्हें पुकारते उन्हें चाहिए कि वो जवाब दे, सुने वो, अगर तुम सच्चे होते करके दिखाओ। नहीं कर सकता मेरे भाई। तो आज के मुशरिकीन और पहले के मुशरिकीन में जो सबसे अहम नुक्ता जो फ़र्क है वो ये है कि पहले के मुशरिकीन, और इस सिलसिले में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने अल-क़वाइदुल अर्बा में कायदा नंबर 4 में इसको वाज़ेह कर दिया है कि पहले के मुशरिकीन और आज के मुशरिकीन में क्या फ़र्क है। बताया है शेख रहमहुल्लाह ने कि पहले के मुशरिकीन खुशहाली में शिरक करते थे, जब उनको खुशहाली हासिल हो जाती, जब परेशानी से वो निकल आते तब वहाँ शरीक ठहराते थे, लेकिन परेशानी में, शिद्दत में, मुश्किल में सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे। लेकिन आज के जो मुशरिकीन हैं, पहले के मुशरिकीन से इतने गलीज हैं, इतने गंदे हैं कि हर वक्त इनका शिरक होता है। खुशहाली हासिल हो फिर भी ये शरीक ठहराते हैं, बदहाली हासिल हो फिर भी ये शरीक ठहराते हैं, हर वक्त ये शिरक करते हैं, हर वक्त ये शिरक करते हैं। खुशहाली हो बाबा को याद करते हैं कि बाबा ने दिया है, बदहाली हो बाबा ही को याद करते हैं कि आप ही टाल सकते हैं, आप ही इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। और क्या कहते हैं मालूम है? कहते हैं कि हम तो बस वसीला बनाते हैं। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ुमर में बयान फरमाया है ना, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। यही तो मुशरिकीन कहा करते थे कि हम इनके पास इसलिए जाते हैं ताकि ये हमें अल्लाह से करीब तर कर दे। और आज के भी जो नाम नेहात अपने आप को कहते कि हम मुसलमान हैं, जिनका उठना बैठना हर कुछ में वो शिरक करता है, वो उनका भी यही दावा होता है कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम इसलिए जाते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर दे, इनकी पहुंच है वहाँ, हमारी पहुंच नहीं है। तो शेख रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं कि पहले के मुशरिकीन और आज के मुशरिकीन में अल-क़ाइदतु राबिया, चौथा कायदा है, अन्न मुशरिकी ज़मानिना अग़लज़ु शिरकम मिनल अव्वलीन, कि हमारे ज़माने के जो मुशरिक हैं, ये जो मुशरिकीन हैं, पहले के मुशरिकीन से ज़्यादा गंदे और गलीज़ हैं। ये ज़्यादा शिरक में मुलव्विस है पहले के बनिस्बत। किस हिसाब से? लिअन्नल अव्वलीन युशरिकून फ़िर रख़ा व युख़लिसून फ़िश शिद्दा। इसलिए कि पहले के जो मुशरिकीन थे वो खुशहाली में शिरक करते थे, लेकिन बदहाली में, परेशानी में, मुसीबत में खालिस अल्लाह को पुकारते थे, अल्लाह को ही याद करते थे। व मुशरिकू ज़मानिना शिरकुहुम दाइमुन फ़िर रख़ाइ व शिद्दा। लेकिन हमारे ज़माने के जो मुशरिकीन हैं, हमेशा है खुशहाली हो फिर भी शिरक करते हैं, और परेशानी मुसीबत में, मुश्किल में फंसे फिर भी वहाँ शिरक करते हैं। उसके बाद कुरान करीम की आयत, फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि दअउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून, कि जब ये समंदर में जाते हैं, कश्तियों में जब सवार होते हैं, जब फंस जाते हैं तो दअउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, दीन को खालिस करके अल्लाह को ही पुकारते हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशकी की तरफ ले आता है तो फिर अब शिरक करने लगते हैं। तो मेरे भाई इससे बचिए, और मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि लास्ट में एक वीडियो है उसको आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से लोग मज़ार पे जा कर के रोते हैं और कैसे उनके सामने गिरिया वजारी करते हैं, किस तरह से उनके सामने जा जा करके चीखते और चिल्लाते हैं। ज़रूर देखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शिरक से बचाए, सही दीन पर अमल करने की तौफीक दे। अदियानपुर का मज़ार है रौज़ा पे, इधर लोग ये इधर लोग लगे हुए हैं। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ये बाबा सरकार, यही इंसान, बाबा शंकर को भी बुला रहा है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, इबाद नमसा हो गया, कर लीजिए।